السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خالص پیغام اسلام۔ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ تبسم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان حافظ راشد منیر تبسم صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے وقف کیا۔ حافظ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ لاہور پنڈی بٹیا میں دین اسلام کا کام سر انجام دیا اور ماشاءاللہ بڑا ہی یادگار کام کیا، تو آپ کے دل میں ایک اپنے گاؤں کے ادارہ قائم کرنے کا خیال کس طرح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، بیٹی نے سوال کیا ہے، جس طرح کے پہلے انٹرویو میں تعلیمی سفر کے حوالے سے کچھ سوالات کیے اور کچھ تدریسی سفر کے آغاز کے حوالے سے، تو تدریسی سفر کے آغاز کے جو سوال کیے تھے ان کی نسبت سے بیٹی اشارہ کر رہی ہیں کہ پنڈی بٹیاں اور لاہور میں اللہ رب العزت نے بڑا یادگار، عزت والا، احترام والا، محبت والا دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق دی کہ جماعتی احباب محبت بھی رکھتے ہیں، پیار بھی رکھتے ہیں، اور تعلق آج بھی الحمدللہ برقرار ہے۔ تو اب جب کام ہو رہا تھا، یعنی پنڈی بٹیاں میں دین اسلام کا اور لاہور میں بھی کام ہو رہا تھا، تو پھر اپنے گاؤں میں لوٹنے کا خیال کیوں آیا؟ یہ سوال میں بیٹی کا سمجھ پایا ہوں، بیٹی عائشہ کا۔ تو اس کے لیے بالیقین جب پہلے تصورات تو انسان کے ہوتے ہیں، لیکن بالیقین جب ارادہ کیا تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، یہ میں نے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کتاب میں پڑھا، اور اس کتاب میں یہ آیت اور اس آیت کے حوالے سے اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے کی ترغیب میں نے اس میں پڑھی، سیرت ابراہیم میں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ سارے کے سارے تو نہ علم کے لیے نکل سکتے ہیں، نہ سارے کے سارے جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں، تو دین اسلام میں سب نے آنا ہے، لیکن اس میں تخصص کرنا کہ خاص طور پہ شعبہ دین اسلام کا، تو اس میں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، کہ ان میں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے، طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی صحیح سمجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور لوٹ کے واپس آئے، لوٹ کے اپنے علاقے میں آئے، اور آ کے پھر دین کی تعلیم ان کو سمجھائیں جن کو تعلیم نہیں ہے، لوگوں کو ڈرائیں۔ اور آنے کا مقصد بھی اس میں لوٹنے کا یہی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے۔ اور اس گاؤں میں روشنی دین کی جتنی مجھ گناہگار نے سیکھی، تو بہت ساری کمزوریوں کے باوجود جو دین کی روشنی ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ مقصد تھا، واپس اپنے گاؤں میں آ کے کام کرنے کا، اور اس میں آ کے محمدی انسٹیٹیوٹ ادارہ قائم کرنے کا۔ پھر اس ادارے کی نسبت سے اللہ رب العزت نے جو توفیق دی، کئی ایک شعبوں کی، مجلہ انتخاب طلبہ کا شعبہ بھی، ویلفیئر کا شعبہ بھی، اسی طرح حفظ کا شعبہ بھی، ناظرہ قرآن مجید کا، تربیتی نشستوں کا، تو تدریس کے ساتھ ساتھ تقریروں کا، تو وہ جو شعبے اللہ رب العزت نے توفیق دی، گویا کہ اسی نسبت سے کہ جو سیکھا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے احباب کو اپنے علاقے میں لوٹ کے وہ چیزیں لوگوں تک پہنچا سکوں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے باہر دین اسلام کا کام کرنے کی لاہور پنڈی بٹیاں میں توفیق دی، اس سے بھی کہیں بڑھ کے اللہ رب العزت نے مجھے اپنے گاؤں میں اس پر کام کرنے کی توفیق دی۔ شروع میں مجھے بڑی مشکلات پیش آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ جب آغاز ہو گیا، رفقا ملتے رہے، طلباء آتے رہے، احباب ملتے رہے، علماء ملتے رہے، اساتذہ تیار ہوتے رہے، تو وہ جو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا تھا آغاز میں اپنے گاؤں میں آ کے، اتنی ہی زیادہ خوشی الحمدللہ مجھے اس پہ محسوس ہوئی ہے۔
یعنی خلاصہ یہ بنا کہ گاؤں میں لوٹ کے آنے کا مقصد کہ جو دین کا علم سیکھتے ہیں وہ آئیں اور آ کے سکھائیں، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہی یہ ادارہ قائم کیا گیا، اور اسی پر تمام شعبہ جات کو ہم قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اس مشن کو رہتی دنیا تک، آخری سانس تک ہمیں اللہ رب العزت اس پر استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ جب بندہ کوئی چیز قائم کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں، تو یہ ادارہ قائم کرنے کے کچھ اہم مقاصد بیان کریں۔ ماشاء اللہ، جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن کافی سوال کا اس سے پچھلے سوال میں بھی یہ جوابات ہو گئے ہیں اس حوالے سے، لیکن میں مزید اس کو خلاصہ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے کہ لوٹ کے آنے کا مقصد دین اسلام تھا، اور اس میں جو ہم نے اپنے ایجنڈے میں آغاز میں شروع میں استخارہ کر کے اپنے رفقا سے، اہل علم سے مشاورت کر کے، دعائیں کر کے جب لوٹنے کے لیے آغاز کے گاؤں میں جا کے ادارہ بنانا ہے، تو اللہ نے جو ذہن میں الفاظ دیے، جو ایجنڈا لکھا شروع میں کہ ابھی ادارے کی بنیاد بھی نہیں رکھی تھی، لوٹ کے گاؤں میں آیا بھی نہیں تھا لاہور سے، تب 3 چیزیں مطلب اس میں تحریر کی گئی تھی: اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کرنا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خالص دین اسلام کی اشاعت کرنا، کتاب و سنت کی روشنی میں طلبہ و طالبات کی تربیت کرنا۔ یہ 3 اہم مقاصد، اور اس کے ضمن میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے بھی بیٹی پڑھا ہوگا، جو بھی مجلہ انتخاب طلبہ کو پڑھتے ہیں انہوں نے بھی ضرور اس کے اوپر توجہ کی ہوگی کہ ہمارے مجلہ انتخاب طلبہ کے مین ٹائٹل کے اوپر پہلے صفحے کے اوپر یہ پیغام لگا ہوتا ہے: محمدی انسٹیٹیوٹ کا پیغام، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ گویا کہ ہمارا ماٹو ہے، یہ ایجنڈا ہے ہمارا، یہ تعارف ہے۔ تو اسی کو ہم نے ان آیات کی روشنی میں جو پہلے بیان کیا، اور اس کے ساتھ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تعلیم کا ہی ہے، کہ انسان کو نماز سمجھ آئے گی قرآن سے، جہاد سمجھ آئے گا قرآن سے، زکوٰۃ کا طریقہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، تو انسان کی اصلاح ساری چونکہ جہاد سے ہے، اور خلاصہ ساری اس بات کا یہ بنا کہ ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے قرآن، ہمارے اداروں سے نکلے ہوئے قرآن، ہماری اسمبلیوں سے نکلے ہوئے قرآن کی واپسی ہمارے گھروں میں، ہمارے عمل میں، ہماری اسمبلیوں میں، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا مسلمان ٹیچر پیدا ہوں گے، مسلمان انجینئر پیدا ہوں گے، مسلمان تاجر پیدا ہوں گے، مسلمان ڈاکٹر پیدا ہوں گے، مسلمان حکمران بنیں گے۔ تو جب یہ اسلام کی تعلیم کو اول درجے پہ ویلیو دی جائے گی، قرآن کی تعلیم کو، سنت کو، توحید کو، تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہ انقلاب آئے گا کہ قرآن مجید کو عزت ملے گی، دین کو عزت ملے گی، توحید کو عزت ملے گی، سنت کو عزت ملے گی۔ اس کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ اگر رب کی توحید کو عزت نہیں ہے، نبی کی سنت کو عزت نہیں ہے، دین اسلام کو عزت نہیں ہے، تو پھر ہماری بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے یہ عزتیں ہیں۔ یہ عزتوں کو واپس لوٹانے کے لیے کہ مسلمانوں کا جو ایک عروج کا دور تھا وہ قرآن کی نسبت سے تھا، آج زوال میں ہے تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے اس ادارے میں لوٹنے کا، اپنے گاؤں میں ادارہ قائم کرنے کا، سارے شعبے قائم کرنے کا، کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیم لوٹ آئے، ہمارے ملکوں میں، امت مسلمہ میں، تاکہ ہماری لوٹی ہوئی میراث، لوٹی ہوئی عزت وہ ہمیں واپس مل جائے۔ یہ مقصد تھا اس گاؤں میں ادارہ قائم کرنے کا۔ جی، وہ محمدی انسٹیٹیوٹ سے شائع ہونے والا مجلہ انتخاب طلبہ تو میں آپ کا پڑھتی ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے انٹرویو کا ٹائم مانگا، تو آپ اپنے طلبہ، سامعین، معاونین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ جی ماشاءاللہ، یہ جو پہلی باتیں تھی وہ بھی الحمدللہ سامعین کے لیے بھی، معاونین کے لیے بھی پیغام تھے، لیکن خصوصی پیغام بھی ہوتا ہے، چونکہ آپ ماشاءاللہ سوال کرتی ہیں تو اس سے نکھر جاتا ہے معاملہ کہ مزید اس کے اوپر اچھے سے اچھی بات، خاص طور پہ، یعنی ایک ہوتا ہے عام دعوت، پہلے سوال میں بھی عام طور پہ دعوت تھی جس میں دوسرے سوال کا بھی کچھ حصہ تھا، دوسرے سوال میں
تیسرے سوال کے لیے بھی تھا، لیکن جب سوال آپ کر لیتی ہیں تو ذرا مزید خاص طور پہ انسان پیغام کو پہنچا سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے میرے تعلیمی حوالے سے جو سوال کیے تھے، تعلیمی سفر کے، تدریسی سفر کے، وہ بھی بڑے ہی اچھے آپ نے سوال انتخاب کیے تھے کہ اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک تعارف لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا جو محبت رکھتے ہیں۔ ہر بندہ آپ سے محبت نہیں رکھ سکتا، ہر بندہ مثبت سوچ نہیں رکھ سکتا، ہر بندہ دین سے پیار نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس لیے جو رکھتے ہیں وہ الحمدللہ بہت محبت رکھتے ہیں، بڑی اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ اصلاح کر دیتے ہیں، اور کچھ کسی نہ کسی طریقے سے مطلب اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اپنے طلباء کے نام، محسنین، معاونین کے نام آپ کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں، تو اپنے طلباء، محسنین، معاونین کے نام اور تمام خدمت دین کرنے والوں کے نام، سب سے بڑا جو میرا پیغام ہے اپنے نام بھی اور آخری سانس تک، جو قرآن مجید کی تعلیم سے میں نے خلاصہ سمجھا، خلوص نیت، یعنی خلوص نیت میں کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، کام کوئی بھی ہے اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنی جہالت کو ختم کرنے کے لیے کہ میرے اندر جہالت ہے، میرے اندر حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، سستیاں بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، تو میں قرآن کو پڑھتا جاؤں، سمجھتا جاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جہالت کو ختم کرتا جاؤں، یعنی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جہالت کو مٹانے کی نیت سے اور عمل کی نیت سے، کہ یہ نہیں صرف پیغام پہنچانا اور خود اپنے تک وہ پیغام پہنچے نا، عمل کی نیت سے، اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہر حال میں لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، یعنی اس خلوص نیت میں 4 قسم کے ارادے: اللہ کی رضامندی، اپنی جہالت کو دور کرنا، عمل کرنا، اور لوگوں تک اس پیغام کو ہر حال میں لوگ نفرت کریں، پسند کریں، مشکلات پیدا کریں، کچھ بھی کریں، تو لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کرنا۔ یہ ہمارے محسنین، معاونین جو الحمدللہ جن کی وجہ سے یہ عزتیں ملتی ہیں، اور اسی طرح ان سے بھی بڑے محسنین، معاونین وہ والدین جنہوں نے اعتماد کرتے ہوئے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ہمارے سپرد کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ طلبہ و طالبات خود جو نہ ہو تو ہم کس کو پڑھائیں، اسی طرح ہمارے اساتذہ محسنین میں ہیں کہ وہ محنت کرتے ہیں، تو اللہ کی توفیق سے یہ معاملہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ تو اس پر میں اپنے معاونین کے لیے بات کرتا ہوں کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، حقیقی معنی میں کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دین کا کام کرنے والے کہ جو خود کام کرتے ہیں، آگے بڑھ کے جہاد کر رہے ہیں، زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، تو وہ جہاد کر رہے ہیں، وجاہد بھی جہاد کبیرہ کا۔ اور دوسرا وہ گروہ جو خود عملی کردار میں تو اس طرح کے خاص نفلی کام نہیں کر رہا، طائفۃ لیتفقہوا فی الدین میں شامل نہیں، لیکن دین والوں کی معاونت کر رہا ہے، مالی معاونت، مشاورت کے ساتھ، وقت دے کے، صلاحیتیں دے کے۔ تو ایسے لوگ جو دین کا کام آگے بڑھ کے کر رہے ہیں، اور یا جو لوگ ان کی معاونت کر رہے ہیں، یہ دونوں کامیاب گروہ ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے کہ نہ وہ دین کا کام کر رہا ہے اور نہ ہی دین کا کام کرنے والوں کی معاونت کر رہا ہے، تو یہ بندہ مطلب کامیاب نہیں ہے۔ 2 طرح کے لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے لیے دعا بھی یہ کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ، کسی کا 1 روپیہ بھی فنڈ آتا ہے جس مقصد کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی کمزوری آتی ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ تو میں اپنے درد دل سے معاونین، محسنین کو انشاءاللہ کہتا ہوں کہ ان کا دیا ہوا فنڈ وہ بہت اچھے جہاد کے اوپر، دین اسلام کے جہاد کے اوپر، تعلیم و تربیت کے اوپر، جہالت کو مٹانے پر صرف ہو رہا ہے۔ چونکہ آپ نے پہلے غالباً طلباء کا نام لیا تھا، تو میں طلباء کے لیے کہہ لیں یا اس ساری گفتگو کو خلاصے کے لیے کہ مجھے کچھ شاعری کا ذوق بھی ہے، ٹوٹے پوٹے اشعار کہہ لیتا ہوں، اپنا خلاصہ اپنے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے اور کچھ اپنے چاہنے والوں کو خلاصہ کر لیتا ہوں۔ تو طلباء کے نام میں خصوصی پیغام شاعری میں دے دیتا ہوں، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ کبھی جب شاعری کے حوالے سے بات ہوئی کہ کس طرح آغاز ہوا تو اس میں کریں گے، لیکن میں پیغام کے طور پہ ساری بات کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ طلباء کے نام خصوصی پیغام: میرے شوق کبھی بلا نہ دینا،
یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے جو شوق ہم نے الحمدللہ بہت شوق ہوتے ہیں انسان میں، لیکن جب سے دین میں آئے اپنے دنیا کے شوقوں کو ختم کر کے ترک کر کے دین کے شوق کو فوقیت دی۔ میرے شوق کبھی بلا نہ دینا، مجھے ایسی کبھی سزا نہ دینا، جو بنیادیں رکھ کر جا رہا ہوں ان بنیادوں کو کبھی گرا نہ دینا۔ یعنی یہ مجلہ انتخاب طلبہ کی، محمدی مدرسہ کی، تقریری مقابلوں کی، مضامین مقابلوں کی، جو کچھ بھی ویلفیئر کے کام کی، خدمت خلق کی، کہ جو بنیادیں آج رکھی جا رہی ہیں کم از کم ان کو آگے لے کے چلنا، آگے بڑھے نہ تو جتنا چل رہا ہے وہ تو کم نہ ہو۔ میرے شوق کبھی بلا نہ دینا، مجھے ایسی کبھی سزا نہ دینا، جو بنیادیں رکھ کر جا رہا ہوں ان بنیادوں کو کبھی گرا نہ دینا۔ جس شمع کو تبسم نے جلا دیا ہے اللہ کی توفیق سے، جس شمع کو تبسم نے جلا دیا ہے اس شمع کو کبھی بجھا نہ دینا، مل جل کر اس کو روشن رکھنا، جہالت کے اندھیروں سے کبھی خفا نہ ہونا۔ یعنی ضرور اندھیرے آئیں گے، لوگ تانے لگائیں گے، تنگیاں کریں گے، بڑے بڑے الزام لگائیں گے، لیکن جہالت کے اندھیروں سے کبھی خفا نہ ہونا۔ اندھیرے میں ہی دیپ جلائے جاتے ہیں، محمدی مشن سے کبھی جدا نہ ہونا، کیونکہ لاہور، کراچی، پنڈی بٹیاں شہروں میں ایک روشنی ہوتی ہے گاؤں کی نسبت زیادہ علم کے لحاظ سے، لیکن یہ اندھیرا محسوس کرتے ہوئے تو واپس لوٹا ہوں۔ اندھیرے میں ہی دیپ جلائے جاتے ہیں، محمدی مشن سے کبھی جدا نہ ہونا۔ تعلیم و تربیت کی یہ گاڑی رکنی نہیں چاہیے، تعلیم و تربیت کی یہ گاڑی رکنی نہیں چاہیے، تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جاگی ہوئی آنکھوں کو کبھی سلا نہ دینا، جو آنکھیں تمہاری فکر میں جاگتی ہیں ان آنکھوں کو کبھی سلا نہ دینا۔ میری وصیت پر عمل نہ کر کے میری روح کو کبھی ہلا نہ دینا، سزا نہ دینا، میرے شوق کبھی بلا نہ دینا، مجھے ایسی کبھی سزا نہ دینا۔ تو یہ میرا خلاصہ ہے اپنے معاونین کے لیے بھی، محسنین کے لیے بھی، محبت کرنے والوں کے لیے بھی، کہ جو جن شوق کے اوپر ہم دین اسلام کی روشنی میں چل رہے ہیں، اس اندھیرے میں بڑی بدبختیوں میں بڑے گناہگار ہونے کے باوجود یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اس اللہ رب العزت نے کرم نوازیوں کی انتہا کر دی ہے، ورنہ ہمارے اندر تو گناہ، سستیاں، بدبختیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے۔ تو یہ میں نے شاید کچھ باتیں لمبی کر دی ہیں، لیکن چونکہ ایک محبت ہوتی ہے تو اس نسبت سے بیٹا یہ میں نے پیغام اپنے معاونین کے نام بھی، طلباء کے نام بھی، محسنین کے نام بھی، جانشین کے نام بھی پیش کر دیا ہے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اور خالص پیغام اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور